بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ساری بادشاہی مسجد مرمت کرائی اور میناروں پر سنگ مرمر کے سفید گنبد بنوائے، مسجد کا مین دروازہ اور شاندار سیڑھیاں بنوا کر مسجد کو دیدہ زیب بنا دیا، جو برج لاہور کے 3 مینار تھے اور کھنڈر پڑی تھی۔ اس شخص نے چوتھا مینار اور ساری عمارت کو مرمت کرا کر اس کی عظمت بحال کی۔ لاہور کا شالامار باغ ویران پڑا تھا، عمارت برباد تھی اور راہداریاں ٹوٹی پھوٹی تھیں، فوارے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا باغ ہی ویران پڑا تھا۔ اس شخص نے شالامار باغ کو از سر نو مرمت کروایا۔ اس وقت سے لوگ اسے بطور سحرگاہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس شخص نے قرارداد پاکستان کی جگہ عالی شان مینار پاکستان تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے لا کر پہاڑوں کے بیچ اسلام آباد جیسی محفوظ جگہ پر بنوایا اور خوبصورت سرکاری عمارتیں تعمیر کروائیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو خوراک میں خود کفیل بنانے کے لیے سارے پاکستان میں اشتعال اراضیات کرایا اور لوگوں کی بکھری زمینیں یکجا کرا دیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے فیصل آباد میں زرعی تجربات کے لیے 100 ایکڑ رقبے پر زرعی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے آب پاشی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے پہلے وارسک ڈیم بنوایا، پھر منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بنوائے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مستقبل میں پنجاب یونیورسٹی کی ضرورتوں کو محسوس کر کے اسے نیو کیمپس کے لیے نہر کے دونوں طرف 27 مربع زمین الاٹ کر کے وہاں پر عمارات بنوا دی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دریائے راوی، چناب، جہلم اور اٹک پر نئے پل تعمیر کرائے اور سکھر میں دریائے سندھ پر ریلوے پل کے ساتھ اتنے چوڑے دریا پر بغیر ستونوں کے شاندار معلق پل بنوایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کراچی سے حیدرآباد تک 100 میل لمبی شارٹ کٹ سپر ہائی وے تعمیر کرائی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ٹیکسلا ہیوی مکینیکل کمپلیکس اور پہاڑوں کے اندر ٹینک فیکٹری لگوائی جو خالد ٹینک تیار کرتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے رسال پور میں ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری لگوائی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام آباد میں ریلوے کی بوگیاں تیار کرنے کی فیکٹری لگوائی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی پالیسیوں سے لاہور، کراچی، فیصل آباد اور ملتان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے فیصل آباد میں کئی ایکڑ رقبے پر ٹیکسٹائل یونیورسٹی بنوا دی، جس نے مستقبل میں تیل کی مہنگائی اور نایابی کو بھانپ کر لاہور سے خانے وال تک تجرباتی طور پر الیکٹرک ٹرین چلائی تھی، جس کی ہمارے لوگ تارے تو کیا پول بھی بیچ کر کھا گئے ہیں۔ 1952 میں گوادر حکومت مسقط کا حصہ تھا، کرنسی انڈیا کی اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف پاکستان کا تھا۔ اس شخص نے گوادر کا علاقہ مسقط سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا تھا۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ پاک چین کے علاوہ وسط ایشیائی ممالک کے لیے راہداری کا باعث بنی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مشرقی پاکستان میں بھی چائے تیار کرنے کے کارخانے لگوائے اور بانس سے کاغذ تیار کرنے کی بہت بڑی کرنافلی پیپر مل لگوائی تھی۔ اس کے علاوہ پٹسن سے کپڑا اور بوریاں تیار کرنے کی بڑی جوٹ ملز لگوائیں اور لاکھوں مچھروں کی کشتیوں میں انجن فٹ کروا دیے تاکہ انہیں سمندر میں دور دور تک جا کر مچھلیاں پکڑنے میں آسانی ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کے استقبال کے لیے امریکی صدر جان ایف کینیڈی اپنی اہلیہ کے ہمراہ خود ایئرپورٹ پر موجود ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صرف 10 سال میں یہ سب کچھ کر دیا، لیکن ہمارے لالچی لوگوں نے ان جھوٹے سیاستدانوں کے جھوٹے الزامات پر اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ بہرحال ایک انسان تھا، لیکن جس شخص نے پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ کیا، آج یہ احسان فراموش سیاستدان اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس شخص کا نام تھا گریٹ جنرل محمد ایوب خان۔